انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کے مبارک ساعتوں میں شاعر ختم نبوت جناب سید سلمان گیلانی صاحب وفات پا گئے۔ بھائی صاحب بالکل، اور ختم نبوت کی جو شناخت تھی اور پھر خصوصاً ان کی جو لیگیسی تھی کہ ان کے جو والد تھے سید امین گیلانی صاحب، ان کے دور سے اب تک ایک پوری تحریک ختم نبوت کی بنیاد تھی یہ ان کی شاعری۔ اور انہوں نے جو سید سلمان گیلانی صاحب کا دوسرا بڑا وصف تھا، انہوں نے اپنی شاعری کے ساتھ جو کالجز، یونیورسٹیز اور نئی نسل کے نوجوانوں کو جوڑا ہے، ان کو دین کے قریب کیا ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز اور وہ طبقے جہاں پر علماء کی عموماً رسائی نہیں سمجھی جاتی، ان میں اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنا میسج جو انہوں نے پہنچایا ہے، وہ ایک بہت بڑا کام ہے جو وہ کر کے گئے ہیں۔ تو بلا شبہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ختم نبوت سے بھی جڑی ہوئی ہے، دینی تحریکوں سے بھی جڑی ہوئی ہے، اسلامی شاعری سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور برصغیر میں جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کے اثر اور نفوذ سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ شاعری کو اور پینے پلانے کو شباب کو لازم سمجھا جاتا تھا، انہوں نے اس جگہ پر ہوتے ہوئے اتنا تقوی اختیار کیا، داڑھی رکھی، لباس اور سنت کا اہتمام، اور ہر جگہ دین کا پیغام دینا، اور ہر جگہ پہ علماء کا میسج دینا، ان لوگوں میں دین کی بات کرنا، ان اسٹیجوں کے اوپر، جیسے اب پی ٹی وی کے جو خصوصاً عید کے پروگرام جو آتے ہیں، تو ان میں جا کر انہوں نے وہاں پہ دین کا میسج دیا ہے، ہنستے ہنساتے ہوئے، مزاح کے انداز میں، کتنی زبردست اور اتنی مقبولیت حاصل کی ایک ٹوپی داڑھی والے شری حلیے والے آدمی کا وہاں پر جانا، پھر اتنی پذیرائی حاصل کر لینا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ٹاپ نوچ، یعنی سب سے جو زیادہ طلب کیے جانے والے شاعر تھے۔ اچھا، ایک بات اور دیکھیں، آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے چلے جائیں، یہ نعت پڑھنے والے اور دینی شاعری کرنے والے، شاعر اسلام کا خیال رکھنے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا، بچوں کو تیار کیا۔ جو نئی نسل کے جتنے بھی نعت خوان ہیں، شاعر ہیں، یہ سب ان کے مرہون منت ہیں، ان کا احسان ہے جتنے بھی نئے شاعر ہیں ان پر۔ انہوں نے نئے شعراء کو انٹروڈیوس کروایا، اور بہت سے نئے شاعروں کے بارے میں جانتا ہوں، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو اپنا نام دیا، ان کو اپنی شناخت دی، ان کو متعارف کروایا، ان کو محفلوں میں بھیجا، اور ان کو اپنے ساتھ اسفار کروائے انہوں نے۔ تو یہ کتنا بڑا ماشاءاللہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے۔ ایک اور، آج جیسے ہی ان کی وفات کی خبر آئی ہے، جنگل میں آگ کی طرح پھیلنے کا محاورہ سنا تھا، صحیح معنی میں آج ہمیں نظر آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دینی طبقے میں بھی، دینی طبقے کے علاوہ اسکول کالج میں، اور اسی طرح ادبی حلقوں میں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر ختم نبوت، کوئی کہہ رہا مزاح نگار، کوئی کیا، ہر طبقہ اپنے اپنے اعتبار سے۔ اور دوسرا، ہر ایک کے ساتھ ان کی تصویریں، یعنی جیسے ہم سنتے ہیں کہ اللہ والے ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس کیا گناہ گار، کیا نیک اور کیا بد، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسے سے کہ ہر ایک سے محبت کر رہے تھے۔ بالکل، اور جو ان کا ماحول تھا، یعنی ان کے دنوں میں تو باقاعدہ پروفیشنل لائف بھی ماشاءاللہ سے گزاری، تو باقاعدہ ایک ملازمت انہوں نے کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر دینی محفلوں میں انہوں نے جانا، وہاں پہ بھی پورا وقت دینا، پھر وقت پہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر بھی پہنچ جانا، اور پھر ان حلقوں میں جہاں پہ اسلام دین کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں پر جا کر اس اپنے دینی حلیے کے ساتھ علماء کی نمائندگی کر دینا۔ اور یہ کہ جو دین پر اعتراض کرتا تھا، شاعر اسلام پر تنقید کرتا تھا، اسی کے لب و لہجے میں جواب دینا، اور اس طرح سے مزاح کے اندر جواب دینا، اور فوراً فی البدیہہ شاعری بنا لینا۔ اور اتنی شاعری کے مجموعے ہیں جو ماشاءاللہ انہوں نے چھوڑے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی یاد تازہ کرتے رہیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ صرف علماء میں مقبول ہوتے ہیں، دینی مدارس میں، بعض ایسے تھے اسکول کالج میں مقبول ہوتے ہیں، اور یہ ایسے تھے جو ہر طبقے میں مقبول تھے، ہر جگہ سنے جاتے تھے۔ اور دیکھیں ختم نبوت کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم اتنا بڑا ہے، اس میں تمام سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، تمام حلقے آ جاتے ہیں، پاکستان میں جتنے مذہبی تحریکیں ہیں وہ سب اس میں آتی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اس میں آتی ہیں، تمام مدارس اس کے اندر آ جاتے ہیں، کالج یونیورسٹیز کے لوگ آتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو بالکل نیوٹرل ہے نا، اور وہاں پہ انہوں نے جو اس پلیٹ فارم کو جس طرح سے استعمال کیا دین کے میسج کے لیے، پیغام کے لیے، اور حال ہی میں جو ان کے خصوصاً آخری دنوں میں جو انہوں نے واقعہ بھی سنایا، جب ان کا بائی پاس ہوا ہے دل کا، تو اس حضرت استاد صاحب دامت برکاتہ نے بھی اس میسج کو ہمارے ہاں بھی نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے جب ان کا بائی پاس ہوا تو ان کو عالم ارواح میں ایسے لگا کہ شاید ان کی روح جو ہے وہ عالم بالا میں چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو عالم ارواح کے مکاشفات ہیں وہ چیز منظر ان کے سامنے کھول دیا۔ اور یہ پھر جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جہاں بڑے بڑے تحریک ختم نبوت کے بزرگ تھے، جیسے
سید عطاء شاہ بخاری, حضرت بنوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات, تو ان میں جو ہیں وہ بھٹو صاحب بھی مرحوم وہاں پر موجود ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو انہوں نے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی بھٹو صاحب آپ علماء کے ساتھ یہاں پر کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے سن 73 میں تحفظ ختم نبوت کے آرڈیننس پاکستان میں قانون منظور کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول کیا اور مجھے ان علماء کی صحبت یہاں پہ بھی میسر آ رہی. اللہ. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اللہ نے ان کو دکھا دیا نا مکاشفات کے ذریعے. جب ان کا دل کا آپریشن ہو رہا تھا نا, کوئی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دل بالکل الگ ہو گیا, الگ کر لیا گیا تھا. وہ دل کو مصنوعی جو ہے وہ طور پہ چلایا جاتا ہے, اور پھر تاکہ جو جسم ہے اس کی جو رگیں وغیرہ دل کی ہیں ان کو درست کیا جا سکے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مرنا تو ہر ایک نے نا وقت مقرر ہے جانے کا, لیکن دیکھو رمضان المبارک میں مبارک ساعتوں میں ان کی وفات ہوئی. یہ بھی بہت بڑی ایک خوشخبری کی بات ہے, ایک شگوری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان المبارک کے اندر, یعنی کب سے ان کا آپریشن ہوا ہے, اور انہوں نے کئی دفعہ پوسٹ بھی کی ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, مجھے بخار ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ابھی بھی پوسٹ انہوں نے کی, اس سے پہلے بھی ان کی پوسٹ آئی ہیں کہ میری طبیعت ابھی سنبھل نہیں رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ عین رمضان مبارک شروع ہوا ہے اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو کتنی اچھی رمضان المبارک کی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی. اچھا, دو باتیں نا بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سید سلمان گیلانی کی زندگی سے نئی جنریشن کو, نئے شعراء کو کیا پیغام ملتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا پیغام تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ وہ رہے, اور ہم نے وہ دور دیکھا ہے 90s کے اندر, 2000 کے شروع میں ہر اسٹیج کے اوپر جانا, ہر آدمی سے ملنا, ہر مدرسے میں جانا, ہر دینی تحریک کے اندر پہنچنا, وہ جو بھی دین کا نام لے رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, دین کے میسیج کو سپورٹ کرنے والے. تو یہ سب سے پہلا میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ دین کو سپورٹ کریں, کسی بھی تنگ نظری کا شکار ہوئے بغیر, وسعت قلبی کے ساتھ, پورے دل کی خوشی کے ساتھ آپ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جائیں اور وہاں پر جا کر دین کا پیغام دیں. دوسرا بڑا میسیج یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو شاعری ہے, یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے. یہ جو شعراء قرآن مجید میں بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ یعنی شاعری جو ہے پرانے اگر دور میں آپ دیکھ لیں, ارسطو, سقراط, افلاطون کے دور میں شعراء پہ پابندی لگائی جاتی تھی کہ یہ جادوگر ہیں کہ لفظوں سے لوگوں کے دل اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان بن البیان لسحر, کہ یہ جو بعض گفتگویں ایسی ہوتی ہیں جن میں جادو ہوتا ہے. حضور نے اپنے شاعر رکھے ہوئے تھے کہ ان جو قریش مکہ ہیں, مشرکین مکہ ہیں, ان کی حجب بیان کرو, جبریل تمہارے ساتھ ہیں اور رسول اللہ تمہارے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کی یہ حوصلہ افزائی کی. حضرت حسان ابن ثابت ہیں اور دوسرے بعض حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. وہ مزاحیہ شاعری بھی کرتے تھے. آتا ہے کہ ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شعر کہہ رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے تو یہ یوں مطلب ٹوپی گرنے کے قریب ہو گئی تھی. تو اسی طرح یعنی شاعری کے ذریعے سے میسیج دینا اور دین کا پیغام دینا, یہ بھی انہوں نے اتنا زبردست اور مؤثر انداز میں استعمال کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے, ہر اسٹیج پر کر کے دکھایا, اور سب مطلب سال ہر سال سے ہم ان کو سنتے چلے آ رہے ہیں نا. تو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی گرے تو گرے, جھنڈا نہ گرے. ابھی جو نئی جنریشن ہے اس میں جو شاعر ہیں, نعت گو ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کا مشن آگے لے کے چلیں. جی بالکل اسی طرح کہ ان کا مشن آگے لے کر چلیں, ان کے پیغام کو اور شاعری کو اس لیول پر, یعنی سٹینڈرڈ جو معیار تھا اس کو انہوں نے جو مینٹین رکھا ہے, اس معیار کو نہ گرنے دیں. اچھا, آخری بات یہ ہے, ہمارے بہت سارے قارئین کو یہ پتہ نہیں ہے, جیسے ان کی وفات ہو گئی یا اور لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے, تو ان کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دعائے مغفرت کریں, ایصال ثواب کریں, کہ اس کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ کس طرح ہر کوئی بیٹھے ہوئے دعائے مغفرت کر سکتا ہے, ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ دیکھیں, مرحومین جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا کئی طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لیں. یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں. اچھا, یہ جو کہتے ہیں نا دعائے مغفرت کریں, دعائے مغفرت کیا ہے؟ اللہ مغفر ہو, اللہ ان کو معاف فرما دے. اور اردو میں ہم کہنا چاہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے, اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اس طرح کے جتنے بھی کلمات, اور دوسرا قرآن پڑھ کر, کوئی آیات پڑھ کر اور اس کی روح کو بخش دیا جائے. ہاں, کوئی بھی نیک کام ہے, جیسے آپ نے کہا کہ بھئی آج میں نے جتنے بھی نفل پڑھے ہیں, جتنی تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان تک پہنچائے. تو تیسرا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر دے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا دے.